کسی بھی نبی کی پیدائش کوئی عام پیدائش نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ہوتی ہے ایک وجہ، ایک مقصد اور ہدایت کی ضرورت۔ نبی ہمیشہ اس دور میں بھیجے جاتے ہیں جہاں جہالت بہت زیادہ ہو گئی ہو۔ عرب بھی کچھ اس طرح کی جہالت میں مگن تھا۔ کعبہ میں بت پرستی، عام شراب و زنا اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا تاکہ داماد کے آگے گردن نہ جھکے۔ کل ہمیں اپنی عزت کی خاطر کچھ کرنا ہوگا۔ نہیں۔ بے شک عرب ہی وہ سرزمین تھی جس پر ایک پیغمبر کے آنے کی تمام وجوہات ظاہر تھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ کسی بھی پیغمبر کے تشریف لانے کی سب سے بڑی پیشن گوئی تھی ایک حادثہ۔ ہر پیغمبر کے آنے سے پہلے اس جگہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوتا تھا۔ عام لفظوں میں ایک پیغمبر، ایک مسیحا کی نشانی۔ آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ کعبہ پر حملہ ہوا۔ یہ کہانی ہے کعبہ پر حملے کی، ایک کرشمے کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی۔ 560 عیسوی یمن پر یہودیوں کی حکومت تھی جسے حبشہ کے عیسائی ختم کرنا چاہتے تھے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے اپنے ایک غلام ابراہہ کو فوج دے کر یمن بھیجا اسے فتح کرنے کے لیے۔ ابراہہ نے یمن کو آسانی سے فتح کر لیا، صرف فتح ہی نہیں کیا بلکہ اس پر اپنی حکومت شروع کر دی۔ یہ بات نجاشی کو بہت بری لگی، لیکن ابراہہ نے تحائف دے کر اسے منا ہی لیا اور نجاشی نے ابراہہ کو یمن کا گورنر ڈکلیئر کر دیا، اور اس طرح ابراہہ غلامی سے نکل کر بادشاہ کے درجے در جا پہنچا۔ ابراہہ کو کعبہ سے بہت نفرت تھی کیونکہ کعبہ تمام عرب میں سب سے زیادہ مقدس جگہ بن چکی تھی۔ سارے عرب سے لوگ مکہ عبادت کے لیے آتے تھے۔ لوگوں کی آمد سے تجارت بھی بہت بڑھ گئی تھی اور مکہ امیر ترین شہر بن چکا تھا۔ لیکن ابراہہ کو اس بات پر بہت غصہ آتا تھا کہ غریب مکہ والے جن کا نہ کوئی بادشاہ ہے نہ کوئی گورنر، یہ کیسے امیر سے امیر ترین ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن وہ یہ سب آمد و رفت اپنی طرف یعنی یمن کی طرف کرنا چاہتا تھا۔ ابراہہ نے یمن کے کیپٹل صنعاء میں ایک کلیسا بنا دیا، ایک چرچ جسے اس نے دنیا بھر کے ہیرے جواہرات سے سجا دیا تاکہ لوگ کعبہ چھوڑ کر اس کے چرچ میں عبادت کریں، لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ دیکھو کتنا خوبصورت چرچ ہے۔ ہاں لیکن چلو چلو ہمیں کعبہ جانا ہے۔ اب ابراہہ کے پاس صرف ایک طریقہ بچا تھا کہ کعبہ کو گرا دیا جائے۔ مجھے کعبہ ختم کرنا ہوگا، مجھے ایک لشکر تیار کرنا ہوگا۔ اور ابراہہ نے ایک بڑا لشکر تیار کیا جس میں 2000 سے زائد سپاہی اور ہاتھی موجود تھے۔ اسی وجہ سے اس سال کو ہاتھی والا سال بھی کہا جاتا ہے۔ ہٹھی والا سال یاد ہے کیا تمہیں؟ ہاں وہ سوچتا ہوں تو آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں کچھ اس طرح فرمایا، تو کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ابراہہ مکہ کی طرف چل پڑا۔ کافی سارے قبیلے والوں نے روکنا چاہا، لیکن وہ کہنے لگا میں کسی کا خون بہانا نہیں چاہتا، میں صرف کعبہ گرانا چاہتا ہوں۔ خیر اس کے لشکر اور خوف سے کوئی بھی اس کے راستے میں نہیں آیا۔ ابراہہ مکہ کے قریب پہنچ کر لوگوں کا مال لوٹنے لگا۔ ابراہہ نے مکہ کے سرداروں کو اپنے پاس بلایا جس میں حضرت عبد المطلب بھی موجود تھے۔ ابراہہ نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ میں کعبہ گرانا چاہتا ہوں، لیکن حضرت عبد المطلب نے ابراہہ سے اپنے چھینے گئے مال کا مطالبہ کر دیا۔ ابراہہ نے حضرت عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ لوٹ رکھے تھے۔ ابراہہ کہنے لگا کیسے شخص ہو تم، تمہیں اس وقت بھی اپنے مال کی پڑی ہے؟ حضرت عبد المطلب بولے میں صرف اپنے مال کا حقدار ہوں، کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اسے سنبھال لے گا۔ بہت آئے اور بہت گئے مگر کعبہ آج تک وہی کھڑا ہے۔ ابراہہ نے حضرت عبد المطلب کا مال انہیں لوٹا دیا، لیکن اسے اپنے لشکر اور ہاتھیوں پر بہت غرور تھا۔ جب وہ مکہ کی طرف بڑھنے لگا تو تمام ہاتھی رک گئے، کچھ وہیں سے مڑ گئے اور کچھ واپس جانے لگے۔ اسی وقت آسمان پر پرندوں کا ایک جھنڈ آیا، ایسے پرندے جنہیں کسی انسان نے نہ آج تک دیکھا تھا اور نہ اس دن کے بعد وہ دیکھے گئے۔ پرندے اپنی چونچ اور پروں میں کنکر لائے اور ابراہہ اور اس کے لشکر پر برسانے لگے۔ وہ چھوٹے چھوٹے پتھر جب ابراہہ اور اس کے ساتھیوں کے جسموں پر پڑتے تو اس قدر تڑپ اور جلن پیدا کرتے کہ وہ خود کو نوچ لیتے، یہاں تک کہ ان کی ہڈیاں نظر آنے لگتی۔ ابراہہ اسی طرح واپس بھاگا، یمن پہنچا نہیں تھا کہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ وہ دن اور آج کا دن کعبہ اسی طرح اپنی شان و شوکت سنبھالے کھڑا ہے۔ اسی سال ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ایران کے شہر فارس میں سینکڑوں سالوں سے آگ جل رہی تھی جسے پارسی پوچھتے تھے۔ وہ آگ اچانک بند ہو گئی اور اسی رات عرب کی سرزمین پر ایک گھر روشن ہوا اور پیدائش ہوئی رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری ٹیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے وفات تک ایک پلے لسٹ جاری کر رہی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ اس مقدس علم سے محروم نہ رہیں۔